کیونکہ آپ نے آئنسٹائن کا بھی ذکر کیا، دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آئنسٹائن بھی غلط ہے، فائنمن بھی غلط ہے، 1400 سال میں جتنے آئے ہیں وہ ایک غلط طریقے سے آئے تھے، یا چلیں کچھ صحیح تھے، بٹ مینلی غلط طریقے سے جا رہے ہیں. آپ علم کی طرف آئیں فزکس سیکھنے کے لیے، پر ہارورڈ میں جو فزکس پڑھا رہا ہے وہ بھی غلط ہے، پرنسٹن میں جو پڑھا رہا ہے وہ بھی غلط ہے، آکسفورڈ میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے. لیکن آپ اگر فزکس سیکھ لیں گے، انہی انسٹیٹیوشنز میں جائیں گے، انہی لوگوں کی عزت کریں گے، انہی لوگوں کو فالو کریں گے، تو آپ سچ کی طرف پہنچ جائیں گے. تو یہ تو تضاد لگ رہا ہے نا نہیں بالکل تھوڑا. نہیں. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. میں جب فزکس پڑھنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلا کام مجھے کیا کرنا ہے؟ لینگویج سیکھنی ہے جس میں وہ کنٹینٹ لکھا ہوا ہے. اس کے ٹولز کس نے بنائے ہیں؟ ٹریڈیشن نے بنائے ہیں. ہمارا جو ٹریڈیشن ہے جس کے بارے میں عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں بھائی سب غلط ہے. کس نے کہا سب غلط ہے؟ بھائی ٹریڈیشن کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک ہے نالج آف ورلڈ میں ان کا کنٹریبیوشن. انہوں نے زبان کے ٹولز پیدا کیے ہیں، عربی زبان سمجھانے کے لیے اس علم کو آگے منتقل کیا ہے. وہ صرف ہے، وہ نحو ہے، منطق کا علم ہے، وہ علم بیان، علم معنی، علم بدیع کی بحثیں ہیں. یہ ٹولز کی بحثیں ہیں. انہوں نے ہسٹوریکلی حدیثوں کو پرکھا ہے، پروفائلنگ کی ہے، جرح و تعدیل کا علم ہے. یہ تو ٹولز ہیں، اس سے بڑی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ہم تو انہیں ٹولز کو اپناتے ہیں. اس کے بعد ان ٹولز کی اپلیکیشن کا مرحلہ آتا ہے. اس میں بھی ہم کبھی نہیں کہتے کہ 14 سال کا کوئی ٹریڈیشن ہمارا گمراہی پہ کھڑا تھا. الحمدللہ 14 سال میں مسلمانوں کا جو ٹریڈیشن ہے بڑا زندہ، بڑا جاوید، بڑا روشن، بڑا درخشاں، بڑا سنہری دور ہے. اس کے ہاں علم کی کچھ مسٹیکس ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے ٹریڈیشن نے مذہب کی پوری تصویر بدل دی ہو. ہمارے ٹریڈیشن میں تصور عبادات پورا کا پورا اسی طرح موجود ہے، تصور اخلاق پورا کا پورا اسی طرح موجود ہے، تصور شریعت موجود ہے. کچھ فائن لائنز ہوتی ہیں ہر علم کی روایت میں، فلسفے کے اندر موجود ہے. مثلا سبھی اسی پہ غور کر رہے ہیں نا بھئی اصل کیا ہے، مادہ ہے، حیات ہے، شعور ہے. تو اسی سے مثالیت پسند بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اسی سے مادیت پرست بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو اب یہ جو پیدائش کا عمل ہو رہا ہے یہ کسی تخریب کے نتیجے میں نہیں ہو رہا. اور جب آپ کہتے ہیں کہ میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب کے سب کوئی ایول تھے جو پیدا ہو گئے. ایک زاویہ نظر تھا. تو اس زاویہ نظر میں جو ہمارا ٹریڈیشن بنا ہے اس میں بعض فائن لائنز ہیں، بعض گرے ایریاز ہیں جہاں پر کچھ بڑی آئیڈیولوجیکل مسٹیکس ہوئی ہیں. ہمیں لگتا ہے مثال کے طور پہ یہ کہ بھئی آپ نے ہسٹری کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے. آپ حدیث کو انڈیپینڈنٹ کر کے جب سمجھیں گے اور پھر اس سے کوئی احکامات اخذ کریں گے تو آپ غلط رستے کی طرف جائیں گے. اس کا ایک پھر نتیجہ نکلا. یعنی ہوا کیا کہ آپ کے سامنے قرآن ہے، ایک ہسٹری کی بات آئی، وہ بظاہر قرآن کے متصادم لگ رہی ہے، یہ خلاف لگ رہی ہے، یا اس سے کوئی اضافی ہے، زائد ہے. تو آپ نے ایک پرنسپل بنا لیا کہ بھئی یہ قرآن ہے، اس کی حدیث جو ہے وہ نسخ کر سکتی ہے، اس کو ترمیم کر سکتی ہے. تو اب اس پرنسپل پہ میرا عدم اتفاق ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں ٹریڈیشن کو اٹھا کے پھینکنے کی بات کر رہا ہوں. تو اس ٹریڈیشن نے بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہم تک منتقل کی ہیں. بعض جگہوں پر ایکیڈیمک اختلافات ہوئے ہیں. ان ایکیڈیمک اختلاف کو رسپیکٹ کے ساتھ، میں کارل مارکس کی اگر جو تھیوری ہے اس سے کسی پہلو سے اختلاف بھی کرتا ہوں تو اس سے اس شخص کی کنٹریبیوشن، اس کی نیت، اس کے محرکات، نالج آف ورلڈ میں اس کا کنٹریبیوشن، ہر آدمی ایک پیکج ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی کام کر رہا ہے پوری زندگی کہ بھئی میں جہاد کو عام کروں. امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ فقہ اور تدبر کے منہاج کے بانی ہیں، سرخیل ہیں، سراج الائمہ ہیں. ان کی ہزاروں آراء ہیں، 3-4 سے مجھے بھی اختلاف ہوگا، باقی سے مجھے اتفاق ہے. تو ہم لوگوں کو جس طریقے سے دیکھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ علمی زاویے سے آپ چیزوں کو دیکھیں. جب آپ علمی زاویے سے دیکھیں گے تو ان کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، اس زمانے میں جائیں گے تو وہاں پر آپ ان کو پھر مارجنز دیں گے، مسٹیکس کے بھی مارجنز دیں گے. تو جب آپ یہ مارجن دینا شروع کر دیتے ہیں عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، تو اس سے سوسائٹی پروگریس کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے. ہماری ہسٹری ہے، ہم اس ہسٹری کو ختم نہیں کر سکتے. اب دیکھیں پولیٹکس کے اندر کیا ہوتا ہے، کرائسس کب آتا ہے؟ جب آپ ڈفرینٹ سیگمنٹس کو ان کی نیریٹیوز کے لیے پلیس دینے سے انکار کر دیتے ہیں. وہ اختلاف ہوتا ہے، آپ کو سوسائٹی میں اختلاف ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ترقی پسند نظریات سے اختلاف ہو، بادشاہ خان کے نظریات سے اختلاف ہو، جی ایم سید کے نظریات سے اختلاف ہو، بٹ سوسائٹی میں ان کو رہنے کا حق ہے بھائی. وہ غلطی کر کے بھی جی سکتے ہیں. تو ہمارے اگر غلط تعبیرات ہیں جن سے مجھے اختلاف ہے، میں کیوں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں؟ اس لیے کہ جو نالج آف ورلڈ کے ٹولز ڈیولپ ہوئے انہوں نے اسی کو اپلائی کیا، اس میں وہ ایک نتیجے تک پہنچے. اس سے کبھی سوسائٹی میں کرائسس، کبھی تضاد نہیں بنتا. میں علماء سے ملتا ہوں، روز ملتا ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کی فکر کے نتیجے میں میری سوسائٹی کے تار و پود اس وقت بکھر چکے ہیں. بٹ ایکیڈمک غلطی ہے، اس غلطی کو آپ نے سلجھانا کیسے ہے؟
ان سے قریب ہو کے، ان سے محبت کر کے، ان کو سمجھا بجھا کر کہ بھائی آؤ واپس اصل کی طرف. دیکھو تم سے جس وقت آپ جزیرہ بنا لیتے ہیں نا سوسائٹی میں، تو آپ گھر میں تو بڑے خوش ہوں گے، لیکن میری سوسائٹی تو برباد ہوگی نا، کیونکہ ان کا تو ایکسیس ہے نا سوسائٹی تک. تو اس پس منظر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کو پڑھیں، سب کو سنیں، سب کی عزت کریں، اور سب سے اختلاف کا حق ہے بشمول ہمارے.